اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں، ہم 8ویں جماعت کی ہسٹری سے 6واں چیپٹر پڑھ رہے ہیں، جس کا ٹاپک ہے ویورس، آئرن سمیلٹرز اینڈ فیکٹری اونرز. بچوں، میں نے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دے دی ہے، جو میں نے آپ کو 6 پوائنٹوں میں لکھوائی تھی. آج میں آپ کو اس کا 7واں پوائنٹ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. 7واں پوائنٹ ہے، آفٹر 1850s Bombay emerged as a main center of cotton textiles, as many cotton mills were established over there. By 1900 AD, over 84 mills started operating in Bombay. بچوں، 1850 کے بعد بامبے میں کاٹن انڈسٹریز جو مین کاٹن انڈسٹری تھی، جو کاٹن کے سینٹر تھے، وہ بامبے میں کھول دیے گئے، اور وہاں پر بہت ساری کاٹن ملز اسٹیبلش ہو گئی. کاٹن ملز کی بنیاد ڈالی گئی وہاں پہ کب؟ 1850 کے بعد. By 1900 AD, over 80 mills started operating in Bombay. پھر جب 19ویں صدی جب شروع ہو گئی تو اس میں کیا ہوا؟ بامبے میں تقریباً 84 جو یہ کاٹن ملز تھی وہ وہاں پر آپریٹ کرنے لگی. 8واں پوائنٹ ہے، ایز دا برٹش اسٹارٹیڈ امپورٹنگ آئرن and steel from Britain to India, the craft of iron smelting declined in India. From here onwards, India saw a great change in this field. ہاں بچوں، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ برٹش نے شروع کی، برطانیہ سے انہوں نے کیا اسٹارٹ کیا، یہ امپورٹ آئرن اور سٹیل کے امپورٹ کرنے لگے. کہاں سے؟ برطانیہ سے. جو یہ برٹش سرکار تھی، انہوں نے اپنے ہی برطانیہ سے ہندوستان میں یہ مال لایا سٹیل اور آئرن کا. دا کرافٹ آف آئرن سمیلٹنگ ڈکلائنڈ ان انڈیا. جو ہندوستان میں یہ انڈسٹری تھی آئرن کی، جو انڈسٹری تھی، یہ بربادی پر آ گئی، یہ تباہی کے دہانے پر پہنچی. فرام ہیئر آنورڈس انڈیا سا اے گریٹ چینج ان دس فیلڈ. اس کے بعد ہندوستان میں بہت ساری زبردست تبدیلیاں رونما ہوئی. 9واں پوائنٹ ہے، دورابجی ٹاٹا، ایلڈسٹ سن آف جمشید ٹاٹا، فاؤنڈ iron ores in Bihar and invested a lot of money in setting up a iron and steel plant in India. The Tata's Iron and Steel Company, TISCO, began producing steel in 1912 AD. پھر کیا ہوا ہندوستان میں ہوا؟ دورابجی ٹاٹا، جو بڑے بیٹے تھے جمشید جی ٹاٹا کے، جس کو ہم آج بھی بولتے ہیں ٹاٹا انڈسٹری، جو آج اس نام سے بڑی مشہور ہے. اس جمشید جی ٹاٹا کا جو بڑا بیٹا تھا دورابجی ٹاٹا، جس کا نام تھا، اس نے یہاں بہار میں آئرن کی جو انڈسٹری وہ اس میں انویسٹ کیا. اس میں اس نے بہت سارا پیسہ خرچ کیا کہ یہ انڈسٹری یہاں پہ شروع ہو جائے. اس نے وہ آئرن اور سٹیل پلانٹ وہاں ہندوستان کے بہار میں کھڑا
کیا. دا ٹاٹا آئرن اینڈ اسٹیل کمپنی یعنی کہ ٹسکو، اس کا پھر کیا نام ہوا؟ ٹسکو. اس انڈسٹری کا نام پڑا. یہ پھر 1912 سے یہ اسٹیل بنانا شروع کر رہی تھی. 1912 سے کس کے؟ ٹاٹا والوں نے پھر یہ ادھر اپنا یہ اسٹیل اور آئرن کی پروڈیوسنگ انہوں نے وہاں شروع کی 1912 سے. اور اس کا آخری پوائنٹ ہے ان 1914 فرسٹ ورلڈ وار broke out and the British iron industry was busy in making weapons for the British Army. Then local needs of India were fulfilled by TISCO, and by over the time TISCO became the largest steel industry within British Empire. آخر پر کیا ہوا؟ 1914 میں پہلے جنگ عظیم کا آغاز ہوا. جنگ عظیم پھوٹ گیا کب؟ 1914 میں. اور یہ جو برٹش کی جو آئرن انڈسٹریاں تھیں وہ کس میں بزی رہے؟ وہ ویپن بنانے میں، ہتھیار بنانے میں مشغول ہو گئے. وہ صرف اپنی انڈسٹریوں میں جنگ کے لیے یہی ویپن تیار کرتے تھے، برٹش آرمی کے لیے، اپنی فوج کے لیے. جو یہ پھر کیا؟ دین لوکل نیڈس آف انڈیا وائر فلفلڈ بائی ٹسکو. جو ہندوستان کی ان کی جو اپنی لوکل نیڈس تھی، ان کی جو اپنی جو ضروریات تھی، وہ کس نے پوری کی؟ اسی ٹسکو انڈسٹری نے. اس کے بعد یہ جو ٹسکو انڈسٹری تھی یہ اس برٹش امپائر کی ایک سب سے بہت بڑی انڈسٹری بن گئی. یہ تھا بچوں ہمارا ویورس آئرن سمیلٹرس اینڈ فیکٹری اونرس کے بارے میں چیپٹر، جو ہم نے آج اختتام کیا. انشاءاللہ کل ہم اس کے سوالات حل کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.